दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन पर अरबों डॉलर खर्च किए गए, सालों की मेहनत लगाई गई और हजारों लोगों की जिंदगियां इससे जुड़ गई, लेकिन फिर भी ये तबाही और नाकामी का शिकार हो गए। ऐसे मंसूबे जिन्हें दुनिया बदलने वाला समझा गया, लेकिन वही ख्वाब धुएं में उड़ गए। सिर्फ चंद गलत फैसले, कुछ गैर मतवक्का हादसात और नतीजा अरबों डॉलर्स की बर्बादी। सोचें, वो साइंसदान, इंजीनियर्स और सरमायाकार जो इन मंसूबों के पीछे थे, उन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी, लेकिन आखिर में ना सिर्फ उनका वक्त बल्कि कौमों की उम्मीदें भी राख हो गईं। ये कोई आम कहानियां नहीं, ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी नाकामियां हैं, जहां एक गलती ने पूरी कंपनियों को दिवालिया कर दिया, हुकूमतों को मुश्किल में डाल दिया और बाज़ ममालिक की मईशत को ज़ल्ज़ले की तरह हिला कर रख दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे महंगे नाकाम मंसूबों की हैरान कुन दुनिया में, जहां एक लम्हे में सब कुछ अरूज पर था और दूसरे लम्हे में तबाही का मंजर। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा मंसूबा बताएंगे जिसकी नाकामी ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान करके रख देगी। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। कांगो सुपरसोनिक जेट, एक ख्वाब जो बर्बाद हो गया। एक ऐसा जहाज जिसने इंसान के हवाई सफर के तस्वर को हमेशा के लिए बदल देने का वादा किया था। एक ऐसी इजाद जिसने दुनिया के अमीर तरीन अफराद, कारोबारी शख्सियात और एविएशन माहिरीन को हैरान कर दिया था। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक इनकलाब था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये ख्वाब हकीकत बनने से पहले ही बिखर गया? ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त का सबसे तेज रफ्तार और महंगा तरीन तैयारा हमेशा के लिए तारीख के सफ़हात में दफन हो गया? ये कहानी शुरू होती है 1960 की दहाई में, जब फ्रांस और बरतानिया ने मिलकर एक सुपरसोनिक मुसाफिर तैयारा बनाने का ख्वाब देखा। इसका नाम था कॉनकोर्ड, एक ऐसा जहाज जो आम मुसाफिर तैयारों के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा तेज था। इसकी खास बात यह थी कि ये आवाज की रफ्तार से भी तेज परवाज कर सकता था, यानी ये लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 घंटे में पहुंच सकता था। आम मुसाफिर तैयारों को यही फासला तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। ये कोई आम हवाई जहाज नहीं था, ये दुनिया के अमीर तरीन अफराद के लिए एक ख्वाब था। इसके अंदर हर सहूलत थी, लग्जरी सीटें, बेहतरीन सर्विस और सबसे बढ़कर वक्त की बचत। इस वक्त के एविएशन माहिरीन का मानना था कि ये हवाई सफर का मुस्तकबिल बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए गए, जो आज के हिसाब से तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। ये एक इंतहाई महंगा मंसूबा था, लेकिन सबको यकीन था कि ये कामयाब होगा। लेकिन जब ये तैयारा अमली तौर पर मैदान में उतरा तो हकीकत ख्वाबों से मुख्तलिफ निकली। कॉनकोर्ड की परवाजें शुरू होते ही कई मिसाइल सामने आने लगे। सबसे बड़ा मसला था उसका महंगा ईंधन। ये जहाज जितना तेज था उतना ही ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करता था और इसकी देखभाल पर भी लाखों डॉलर्स खर्च होते थे। सिर्फ एक टिकट की कीमत हजारों डॉलर्स थी, जिसे आम लोग तो छोड़ें, अमीर अफराद भी महंगा समझने लगे। और फिर 2000 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक कॉनकोर्ड तैयारा फ्रांस में टेक ऑफ के दौरान घिर कर तबाह हो गया, जिसमें 113 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे के बाद लोगों ने कॉनकोर्ड पर सफर करना कम कर दिया और इसे खतरनाक समझने लगे। इस हादसे के बाद जब एयरलाइंस अभी संभल भी नहीं पाई थी कि 2001 में 9/11 का वाकया पेश आया। इस वाक़े के बाद हवाई सफर पर सख्त पाबंदियां लग गईं और एयरलाइंस को शदीद नुकसान पहुंचा। कॉनकोर्ड पहले ही महंगी परवाजों और कम मुसाफिरों की वजह से नुकसान में जा रहा था और अब मजीद लोग इस पर सफर करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार 2003 में कॉनकोर्ड की आखिरी परवाज हुई और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया गया। वो तैयारा जिसे हवाई सफर का मुस्तकबिल कहा जा रहा था, तारीख का एक बाब बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि माशी हालात, सिक्योरिटी और मुसाफिरों की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। कॉनकोर्ड की नाकामी इस बात का सबूत है कि अगरचा कोई मंसूबा जदीद हो सकता है, लेकिन अगर वो अमली तौर पर फ़ायदेमंद ना हो तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। टाइटैनिक 2, एक ख्वाब जो कभी हकीकत ना बन सका।
ذرا تصور کریں، سمندر کے نیلے پانیوں میں ایک عظیم الشان جہاز اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں بلکہ وہی ٹائٹینک ہے جس کا نام سنتے ہی ایک بھیانک حادثہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ 1912 میں جب اصل ٹائٹینک ڈوبا تو یہ ایک ایسا المیہ بن گیا جسے آج بھی دنیا بھلا نہیں پائی، لیکن 100 سال بعد ایک شخص نے اعلان کیا کہ وہ اسی عظیم جہاز کو دوبارہ بنانے جا رہا ہے اور اس بار یہ کبھی نہیں ڈوبے گا۔ یہ حقیقت تھی ٹائٹینک 2 کی، ایک ایسا منصوبہ جو پوری دنیا میں سنسنی پھیلا چکا تھا۔ لوگوں نے اسے تاریخ کی سب سے بڑی واپسی کہا، میڈیا نے اسے جدید ایویشن اور شپنگ انڈسٹری کے لیے ایک نیا انقلاب قرار دیا، اور دنیا بھر میں لوگ بے چینی سے انتظار کرنے لگے کہ کب یہ عظیم جہاز سمندر میں اترے گا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ منصوبہ اربوں ڈالر خرچ ہونے کے باوجود کبھی مکمل نہ ہو سکا۔ 2012 میں آسٹریلیا کے ایک ارب پتی بزنس مین کلیو پامر نے اعلان کیا کہ وہ اصل ٹائٹینک کی مکمل نقل بنا رہا ہے۔ اس خبر نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا، لیکن یہ وہی خواب تھا جو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں دفن تھا۔ پامر کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز نہ صرف دیکھنے میں اصل ٹائٹینک جیسا ہوگا بلکہ اس کا اندرونی ڈیزائن، کمرے اور کھانے پینے کی سہولیات بھی وہی ہوں گی۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ وقت میں پیچھے جانے جیسا ہوتا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس جہاز پر سفر کرنے کے لیے لوگ لاکھوں ڈالرز دینے کو تیار تھے، کیونکہ یہ ان کے لیے صرف ایک لگژری سفر نہیں بلکہ تاریخ کا حصہ بننے کا موقع تھا۔ شروع میں سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ خواب حقیقت سے دور ہوتا چلا گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ فنڈنگ کا تھا۔ کلیو پامر کو امید تھی کہ دنیا کے بڑے سرمایہ دار اس پروجیکٹ میں دلچسپی لیں گے، لیکن جیسے جیسے خرچے بڑھتے گئے سرمایہ کار پیچھے ہٹتے گئے۔ پھر ایک اور بڑا دھچکا لگا جب چین میں موجود کمپنی جسے اس جہاز کی تعمیر کرنی تھی اس کے ساتھ کلیو پامر کے معاشی تنازعات پیدا ہو گئے۔ پامر نے ابتدائی طور پر چین میں اس جہاز کو بنانے کا معاہدہ کیا، لیکن کچھ قانونی اور مالیاتی مسائل کے باعث پوری پروڈکشن رک گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 2018 میں کلیو پامر نے دوبارہ اعلان کیا کہ ٹائٹینک 2 کی تعمیر شروع ہو چکی ہے اور یہ 2022 تک مکمل ہو جائے گا۔ اس بار اس کے روٹ کا بھی اعلان کیا گیا، دبئی سے لندن اور پھر نیو یارک تک۔ دنیا بھر میں ایک بار پھر سنسنی پھیل گئی۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید یہ جہاز واقعی حقیقت بننے جا رہا ہے، لیکن پھر سب کچھ اچانک خاموش ہو گیا۔ 2022 آ کر گزر گیا مگر ٹائٹینک 2 کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نہ کوئی نئی اپڈیٹ، نہ کوئی اعلان اور نہ کوئی ثبوت کہ واقعی اس کی تعمیر ہو رہی ہے یا نہیں۔ کیا ٹائٹینک 2 واقعی ناکام ہو چکا ہے؟ آج 2025 میں ٹائٹینک 2 اب بھی حقیقت نہیں بن سکا۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ٹائٹینک 2 کو حقیقت بننا چاہیے یا اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ نمبر 3، دی سڈنی مونوریل، ایک مہنگا خواب جو حقیقت نہ بن سکا۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا شہر جہاں روزانہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر سفر کرتے ہیں، گاڑیوں کی قطاریں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور بسیں ہمیشہ مسافروں سے بھری رہتی ہیں۔ آپ کسی میٹرو اسٹیشن کے باہر کھڑے ہیں اور پھر اچانک آپ کے سر کے اوپر سے ایک جدید اور چمکتی ہوئی ٹرین گزرتی ہے جو نہ کسی سڑک پر چل رہی ہے اور نہ ہی کسی عام ٹریک پر۔ یہ کوئی خیالی منظر نہیں بلکہ 1980 کی دہائی میں آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں ایک حقیقت بننے والا خواب تھا۔ یہ مونوریل سسٹم جو زمین سے کئی فٹ اونچا بنایا گیا، جدید ٹرانسپورٹ کا ایک بہترین نمونہ سمجھا جا رہا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ سڈنی کی ٹریفک کے مسائل کا مستقل حل ثابت ہوگا، لیکن حیران کن طور پر وہی مونوریل جسے مستقبل کی سواری کہا جا رہا تھا چند دہائیوں میں ہی مکمل تباہی کا شکار ہو گئی۔ 1980 کی دہائی میں آسٹریلیا کے حکام نے فیصلہ کیا کہ سڈنی میں ایک ایسا منفرد اور جدید سفری نظام متعارف کرایا جائے جو شہروں کے بیچوں بیچ بغیر کسی رکاوٹ کے چلے۔ یہ ایک مونوریل سسٹم تھا جو زمین سے بلند مخصوص ٹریک پر چلتا
اور عام ٹریفک کے جھنجھٹ سے آزاد ہوتا۔ یہ منصوبہ اتنا اہم سمجھا جا رہا تھا کہ حکومت نے اس پر اربوں ڈالر خرچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ کوئی عام ریلوے نظام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ماڈل تھا جو جاپان، یورپ اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں پہلے ہی کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ اس میں 7 اسٹیشن شامل تھے اور یہ 3.6 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ جب یہ 1988 میں مکمل ہوا تو حکومت اور سڈنی کے شہریوں میں ایک نئی امید جاگی کہ یہ سسٹم ان کے سفری مسائل کا بہترین حل ہوگا۔ افتتاح کے وقت یہ ایک شاندار، چمکتا دمکتا جدید سفری منصوبہ تھا جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے انجینئرز اور شہری ماہرین سڈنی آئے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اس منصوبے کے مسائل آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے۔ سڈنی مونو ریل کی سب سے بڑی کمزوری اس کا ناقص پلاننگ اور محدود دائرے کار تھا۔ جب اس کا ٹریک بنایا گیا تو حکومت نے اس حقیقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا کہ سڈنی میں پہلے سے موجود ٹرانسپورٹ سسٹم کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ اس کا راستہ ایسے مقامات کو آپس میں جوڑ رہا تھا جو زیادہ تر سیاحوں کے لیے تھے، عام شہریوں کے لیے نہیں۔ یہ ایک بڑی غلطی تھی کیونکہ عام عوام کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے یہ بالکل بھی کارآمد نہیں تھا۔ لوگ اب بھی بسوں اور عام ٹرینوں پر انحصار کر رہے تھے جبکہ مونو ریل خالی چلنے لگی۔ دوسری بڑی ناکامی ٹکٹوں کی قیمتیں تھیں۔ حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مونو ریل ایک عام شہری کے لیے بھی آسان اور قابل برداشت ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس کا کرایہ اتنا زیادہ تھا کہ عام لوگ اسے استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تیسری بڑی ناکامی یہ تھی کہ سڈنی کے شہریوں نے شروع دن سے ہی اس نظام کو ناپسند کیا۔ شہر کی بڑی آبادی کے لیے یہ ایک اضافی بوجھ تھا کیونکہ یہ سڈنی کے باقی سفری نظام سے جڑا ہوا نہیں تھا۔ حکومت کی امید کے برعکس یہ کسی بھی بڑے عوامی مسئلے کو حل نہیں کر رہا تھا، بلکہ صرف ایک تجرباتی منصوبہ بن کر رہ گیا تھا۔ 1988 میں شروع ہونے والا یہ مہنگا منصوبہ صرف 25 سال بعد 2013 میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ یہ کوئی عام بندش نہیں تھی، بلکہ مونو ریل کا پورا نظام ہی ختم کر دیا گیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا، اس لیے اس کے ٹریک، اسٹیشن اور ڈھانچے کو توڑ کر مکمل ختم کر دیا گیا۔ جو منصوبہ کبھی سڈنی کے جدید ترین خوابوں میں شمار ہوتا تھا وہ چند سالوں میں ہی مٹی میں مل گیا۔ اس کی جگہ بعد میں ایک عام بس سروس لگا دی گئی جو کم قیمت میں زیادہ فائدہ دے رہی تھی۔ سڈنی مونو ریل کی ناکامی ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتی ہے، چاہے کوئی منصوبہ کتنا ہی جدید اور مہنگا کیوں نہ ہو، اگر وہ عوام کی حقیقی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے دنیا کے 3 مہنگے ترین مگر ناکام منصوبے، وہ خواب جن پر اربوں ڈالر لگائے گئے لیکن انجام نکلا مکمل تباہی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑا بجٹ، جدید ٹیکنالوجی اور شاندار آئیڈیاز ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اگر منصوبہ صحیح پلاننگ، عوامی ضروریات اور حقیقت پسندانہ سوچ کے بغیر بنایا جائے تو وہ جلد یا بدیر ناکامی کا شکار ضرور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور ہاں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔